اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خوب، کتاب کا آخری پیج خوب بے خوانید پڑھ رہے تھے، الفاظ پڑھ چکے تھے، اب جملات رہ گئے تھے. خوب اب جملات پڑھتے ہیں. تہران پائیتخت ایران است. تہران ایران کی راجدھانی ہے. پائیتخت کہتے ہیں راجدھانی کو، کیپٹل سٹی کو. ٹھیک، تہران پائیتخت ایران است. تہران ایران کی راجدھانی ہے. اگر ہندوستان کی راجدھانی کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے دہلی پائیتخت ہند است. دہلی پائیتخت ہند است. تہران بزرگ ترین شہر ایران است. تہران ایران کا سب سے بڑا شہر ہے. تہران بزرگ ترین سب سے بڑا شہر ایران، ایران کا شہر است ہے. تہران بزرگ ترین شہر ایران است. تہران ایران کا سب سے بڑا شہر ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا شہر کون ہے؟ دہلی ہے، ممبئی ہے، کولکتہ ہے، کیا ہے؟ ممبئی. خوب، اگر ممبئی کو کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ممبئی بزرگ ترین شہر ہند است. خوب، فرودگاہ امام خمینی تہران بزرگ ترین فرودگاہ ایران است. فرودگاہ امام خمینی تہران. تہران کا امام خمینی ایئرپورٹ. فرودگاہ یعنی ایئرپورٹ. فرودگاہ امام خمینی تہران. تہران کا امام خمینی ایئرپورٹ خوب بزرگ ترین فرودگاہ ایران است. ایران کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے. ایک بار اور دیکھو، فرودگاہ امام خمینی تہران. تہران کا امام خمینی ایئرپورٹ بزرگ ترین فرودگاہ ایران است. ایران کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے. من صادق و علی در اتاق ہستیم. میں صادق اور علی کمرے میں ہیں. من صادق و علی در اتاق ہستیم. میں صادق اور علی کمرے میں ہیں. من غذا می خورم. میں کھانا کھاتا ہوں. صادق قرآن می خواند. صادق قرآن پڑھتا ہے. من غذا می خورم. میں کھانا کھاتا ہوں. صادق قرآن می خواند. صادق قرآن پڑھتا ہے. وعلی تکلیف می نویسد. اور علی ہوم ورک لکھتا ہے، مشق لکھتا ہے. تمرین، تکلیف یعنی ہاں، مدرسے اسکول کی طرف سے بچوں کو جو کام دیا جاتا ہے جس کو ہوم ورک کہتے ہیں، فارسی میں اس کو کہتے ہیں تکلیف. ٹھیک، چلے. احمد سے فرزند دارد. السلام علیکم. 3 اولاد رکھتا ہے. فرزند کہتے ہیں بیٹا بیٹی، یعنی اولاد. فرزند یعنی اولاد، بیٹا بیٹی. ٹھیک. احمد سے فرزند دارد. احمد کے 3 اولاد ہیں. احمد کے 3 اولاد ہیں. اس میں بزرگ ترین فرزند او فاطمہ است. اس کے سب سے بڑی بیٹی کا نام. اس میں بزرگ ترین فرزند او، اس کے سب سے بڑے اولاد کا نام فاطمہ ہے. بیٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی سب سے بڑی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. اس میں کوچک ترین فرزند او زینب است، اور اس کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب ہے.
یا اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام زینب ہے، وَإِسْمِ کوچکترین فرزند او، اور اس کے سب سے چھوٹی بیٹی کا نام زینب ہے۔ آپ اگر ان کلمات کو، ان جملات کو غور سے پڑھ رہے ہیں تو آپ چاہیں تو اپنے گھر والوں کا آسانی سے تعارف کرا سکتے ہیں۔ مثلا فرض کر لیں، میں من سے فرزند دارم، من سے فرزند دارم، اس میں بزرگ ترین فرزند من مجتبی، میرے سب سے بڑے بیٹے کا نام مجتبی ہے۔ و اس میں کوچکترین فرزند من شاہجہان رضا، شادمان علی، جو بھی آپ اگر چاہیں کہتے ہیں پدرم 4 فرزند دارم، اس میں بزرگ ترین فرزند او، جو بھی کہتے ہیں لڑکے کا نام لے لیں، لڑکے آپ کے گھر میں جو بھی بڑا ہے اس کا نام لے لیں، اس کے بعد کہیں اس میں کوچکترین فرزند او، جو نام ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں، یہ جملے جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھ کر کے اسی سے ملتے جلتے جملے آپ اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک، چلیں۔ درخت خرما بلندتر از درخت سیب و برتقال است۔ درخت خرما، کھجور کا درخت، بلندتر از درخت سیب و برتقال است، سیب اور سنترے کے درخت سے زیادہ لمبا ہے۔ کھجور کا درخت سیب اور سنترے کے درخت سے زیادہ لمبا ہے۔ دم روباہ بلندتر از دم سگ و گربے است۔ دم روباہ، لومڑی کی پونچھ، بلندتر از دم سگ و گربے است، کتے اور بلی کی پونچھ سے لمبی ہے۔ لومڑی کی پونچھ کتے اور بلی کی پونچھ سے زیادہ لمبی ہے۔ ٹھیک، آیا فی لہا شاخ دارند، کیا ہاتھی سینگ رکھتے ہیں؟ آیا فی لہا شاخ دارند، کیا ہاتھی سینگ رکھتے ہیں؟ نہ فی لہا آج دارند، کہیں گے کہ نہیں، ہاتھی دانت رکھتے ہیں، ہاتھی دانت رکھتے ہیں۔ ماجی کہا کجا ہستند، مارکر کہاں ہے؟ ماجی کہا جمع ہے نا، ماجی کہا، اسی لیے ہستند آیا۔ ماجی کہا کجا ہستند، مارکر کہاں ہیں؟ ماجی کہا روئے میز استاد ہستند، مارکر استاد کے ٹیبل پر ہیں۔ ماجی کہا روئے میز استاد ہستند، مارکر استاد کے ٹیبل کے اوپر ہیں۔ آیا ان پسرہا چاق ہستند، کیا یہ لڑکے موٹے ہیں؟ آیا ان پسرہا چاق ہستند، کیا یہ لڑکے موٹے ہیں؟ نہ ان پسرہا لاغر ہستند۔ اندر سے کوئی بولتا ہے تو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ خوب، تو کیا تھا؟ آیا ان پسرہا چاق ہستند، کیا یہ لڑکے موٹے ہیں؟ نہ ان پسرہا لاغر ہستند، نہیں یہ لڑکے پتلے دبلے ہیں۔ آیا لباس ان پسرہا قویست، آیا لباس ان پسرہا قویست، کیا ان لڑکوں کے لباس کتھئی ہیں؟ کیا ان لڑکوں کے، ان پسرہا ان لڑکوں کے، کیا ان لڑکوں کے لباس، کیا ان لڑکوں کے کپڑے قویست کتھئی ہیں؟ نہ لباس آنہا سیاس، نہیں ان کے کپڑے کالے ہیں۔
نہ لباس آنہا سیاس، نہیں ان کے کپڑے کالے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا، ایک منٹ ذرا بدل لیتے ہیں ایئر فون پھر پڑھتے ہیں۔ خوب الحمدللہ کتاب تمام ہو چکی ہے، اور ہم انشاءاللہ جو ہے اس کتاب کو دوبارہ پڑھیں گے اور تھوڑا بہتر انداز میں اگر اب ریٹن ورک کریں الفاظ گے پڑھیں گے، ان الفاظ کے انشاءاللہ آپ لوگوں سے جملے بنوائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ابھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ جی ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں سے التماس یہ ہے کہ کل اتوار ہے نا، کل شروع کے الف اور بے، الف بے والے نہیں، چونکہ الف بے نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ کلمات ہیں ابتدا کے، ٹھیک؟ ان ابتدا کے دروس کو آپ لوگ جو ہے دیکھ کے آئیے گا، میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کہاں سے دیکھنا ہے، ٹھیک؟ ہاں، یہ کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک؟ یہ تصویر بنی ہوئی ہے، یہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے تو حروف ہے الف با، الف سے لے کر کے یا تک، جو فارسی کے الفابیٹس ہیں۔ خیر یہ تو بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، یہ تو ہماری زبان کے بھی ہیں، پھر بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے لکھنے کا طریقہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، مثلا کہ آدھا بے جب جوڑ کے لکھنا ہوتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اور پورا لکھنا ہوتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے، وہ الف سے لے کر کے سے تک دیا ہوا ہے یہاں، ٹھیک؟ اس کے بعد یہ کلمات ہیں آب، بابا، پا، تاب، اساس، ٹھیک؟ اس کے بعد یہاں پھر دیا ہوا ہے جیم سے، جیم کی آدھی تصویر آدھی شکل جب جوڑ کے لکھا جاتا ہے کسی کلمے کے ساتھ تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور جو پورا لکھنا ہوتا ہے تو یہ پھر یہاں تک، پھر دال ان کی تو وہی صورت رہتی ہے۔ پھر اب یہاں پہ کچھ کلمات دیے گئے ہیں، اس کے بعد رے سے لے کر کے شین تک، یہ ادھر ان کی شکل ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہے، کبھی نہیں بدلتی، چاہے یہ الگ لکھے جائیں یا ملا کر لکھے جائیں۔ اب یہ دو حروف سین اور شین ملا کر لکھا جاتا ہے تو ایسے اس کی شکل ہوتی ہے، الگ لکھا جاتا ہے تو یہ رہتی ہے شکل، یہ بتا۔ پھر یہاں پہ کچھ کلمات ہیں، پھر یہاں پہ پھر یہ وہی آ گیا، یہ سات کی آدھی شکل ہے، ملا کر لکھنے والی شکل ہے، اور یہ پوری شکل ہے، اسی طریقے سے ذات کی۔ اس کے بعد تازہ بھی ایسے رہتا ہے ہمیشہ۔ اس کے بعد یہ کچھ کلمات ہیں، پھر آپ جو ہے ہاں یہ سب کلمات یہاں تک آپ لوگوں کو یہ تصویر دکھ رہی ہے، اس تصویر تک جتنے بھی کلمات آئے ہیں اس سے پہلے، ان تمام کلمات کو اچھی طریقے سے یاد کر کے آئیے گا، ٹھیک؟ اور ہر کلمے کے سلسلے میں ٹھیک کم سے کم 2-3 جملے بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، یا کم سے کم جو الفاظ آپ پڑھیں، جو کلمات پڑھیں، ان کلمات کو آپ جملوں میں استعمال کر سکیں۔ سنیں گے، ہم پوچھیں گے اور جملے میں استعمال کروائیں گے۔ جیسے کہیں گے سرداب، خوب، اب یہ سرداب کا مطلب ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ جو کمرہ ہو، ٹھیک؟ زیر زمین جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں فارسی میں اس کو؟ زیر زمین بھی کہتے ہیں، تہخانہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک؟ ہاں، تو اب اس کو کیسے آپ جملے میں استعمال کریں گے، ٹھیک؟ جیسے کہہ دیں گے چھوٹے چھوٹے جملے، پہلے بہت بڑے نہیں، ان سردابس، ان خانے سرداب دارد، اس گھر میں کیا ہے؟ انڈر گراؤنڈ کمرہ ہے، ٹھیک؟ کہیں گے سرداب ہوا نہ دارد، یا سرداب پنجرے نہ دارد۔ یہ اس طریقے سے الفاظ کے معنی اور الفاظ کو جملے میں استعمال، یہ ایک مباحثے کی طریقے سے انشاءاللہ آگے کے یہ پھر سے دوبارہ ہم پڑھیں گے۔
मुबाहिसे के आगा साहब अंदाज इनके सिर्फ ठीक मीनिंग्स बता दीजिए क्योंकि कलमात मैंने पढ़े क्लास नहीं ली जाएंगे, थी। उनके माना बयान किए जाएंगे और जुमलों में इस्तेमाल करवाया जाएगा। मैं कम बोलूँगा, आप लोगों से ज़्यादा बुलवाऊंगा, लिहाजा आप लोग अपनी जहमत और मेहनत को दो बराबर कीजिए, हौसला बढ़ाइए और अपनी फारसी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी आगा, जी आगा। हाँ, तो अभी हमारा दर्स जो है ख़त्म हो गया है। आगा ये इस पेज दर्स नंबर के 20 है, सिलसिले में जी पेज नंबर 20 है ये। आवाज़ की प्रॉब्लम फिर हो गई है आप लोगों की। आगा पेज नंबर 20 है ये। कह रहा हूँ कि आप लोगों की आवाज़ की प्रॉब्लम फिर हो गई है, आप लोगों की आवाज़ सही तरीके से मिल नहीं पा रही है। आप लोगों की आवाज़ सही तरीके से मिल नहीं पा रही है। हाँ, तो आप लोग दर्स के शुरू में नहीं थी, कुछ देर से आई, तो ये जुमले पढ़ रहे थे, आखिरी हिस्सा किताब का, तेहरान पायतख्त ईरानस। ठीक, ये एक जुमला है जो किताब का है। किताब के इसी जुमले से मिलता जुलता आप दूसरे जुमला बनाइए। ठीक, पहले तो इस जुमले को पढ़िए, इसका तर्जमा कीजिए और फिर इसी जुमले के तर्ज पे जिस तरीके से ये जुमला है इसी तरीके से आप दूसरा जुमला बनाइए। जैसे तेहरान ईरान के शहर का नाम, पायतख्त ईरान, पायतख्त यानी राजधानी, कैपिटल सिटी को तर्जमा करेंगे, तेहरान ईरान की राजधानी है। तो आप हिंदुस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी, अमेरिका की राजधानी, कहीं की किसी दूसरे ममालिक की राजधानी के बारे में, जैसे कहेंगे बगदाद पायतख्त इराक है ना, हाँ, कहेंगे कराची पायतख्त पाकिस्तान, दिल्ली पायतख्त हिंदस। ठीक, ये हो गया। तेहरान बुजुर्गतरी शहर ईरानस, तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर है। आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर को बताइए, पाकिस्तान के सबसे बड़े, इराक के सबसे बड़े शहर, किसी भी मुल्क के सबसे बड़े शहर के बारे में या सबसे छोटे शहर के बारे में आप बता दें। जैसे आप कह लो पालनपुर कुचिकतरी शहर गुजरात। ठीक, पालनपुर कुचिकतरी शहर गुजरात। अहमदाबाद बुजुर्गतरी शहर गुजरात। ठीक, या कह लो मुंबई बुजुर्गतरी शहर हिंदस। ठीक, फरूदगाह है इमाम खुमैनी तेहरान, फरूदगाह है इमाम खुमैनी तेहरान, तेहरान का इमाम खुमैनी एयरपोर्ट, बुजुर्गतरीन फरूदगाह है ईरानस, ईरान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब आप यहाँ बता दें, मसलन फर्ज कर दें, कहें कि फरूदगाह है इंदिरा गांधी, फरूदगाह है इंदिरा गांधी दिल्ली, बुजुर्गतरीन फरूदगाह है हिंदस, है ना, या छत्रपति शिवाजी, छत्रपति, ये फरूदगाह है छत्रपति शिवाजी, बुजुर्गतरीन फरूदगाह है मुंबई। यस, फर्ज कर लो, तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो चीज आप कह रहे हो वो वाकई में हो, जुमला आपका सही होना चाहिए। आप कोई ऐसी फरूदगाह कह दो, समझ रहे हो, जैसे आप कह रहे जवाहर फरूदगाह है जवाहरलाल नेहरू। ठीक, फरूदगाह है जवाहरलाल नेहरू, बुजुर्गतरीन फरूदगाह है आप कह दो दिल्ली अस, मुंबई अस, गुजरात अस, है ना, मध्य प्रदेश अस, कुछ भी कह सकते हैं, जुमला सही होना चाहिए। ठीक, मैं सादिक व अली दर उताक हस्तीन, मैं सादिक और अली कमरे में हैं। आप नाम को बदल दीजिए, कमरे की जगह कुछ और कह दीजिए, क्लास कह दीजिए, मस्जिद कह दीजिए, लाइब्रेरी कह दीजिए, कह दीजिए कि मनो दोस्तानम दर क्लास हस्तीन, या मनो बरादरम अली, मनो बरादरम अली दर मदरसे हस्तीन,
میں اور میرا بھائی علی کیا ہے مدرسے میں ہیں. من غزامی خرم، اب کہتے من درس می خانم ہے، من تکلیف می نویسم. خوب ٹھیک. ہاں، اور صادق قرآن می خالد، آپ صادق کی جگہ کسی اور کا نام، قرآن کی جگہ پہ کچھ اور رکھ دیا. کہتے حسین، حسین فارسی می خالد، زینب فارسی می خالد. ٹھیک. علی تکلیف می نویست. اب آپ چاہیں تو علی کو، تکلیف کو، می نویست کو، سب کو کسی کو بھی بدل سکتے پورا، یا صرف نام بدل کے تکلیف کی جگہ کچھ اور آپ کہہ دیں. جیسے کہتے ہیں آپ احمد نامے می نویست، کیا کہیں گے؟ احمد نامے می نویست، احمد درس می نویست. یا می نویست کی جگہ کچھ اور لگا دے. جیسے کہتے ہیں علی درس می خاند، علی درس گوش می دہد. ٹھیک. اس کے بعد نیچے آ جائے احمد سے فرزند دارد. احمد 3 اولاد رکھتا ہے. فرزند لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی دونوں کو بولتے ہیں. خوب ببخشید معذرت میں خواہاں، فون آ گیا. خوب احمد سے فرزند دارد. فرزند فارسی میں اولاد کو کہتے ہیں، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ بیٹے کو بھی فرزند کہتے ہیں، بیٹی کو بھی. بیٹا بیٹی دونوں کو فرزند کہتے ہیں. فرزند کا مطلب اولاد ہوتا ہے. جس کہیں گے من یک فرزند دختر دارم، میں ایک جو ہے بیٹی رکھتا ہوں. پھر یہاں فرزند کا معنی نہیں کریں گے، یا اگر کریں گے تو ایسے کہیں میری ایک اولاد ہے بیٹی، ایسے کہیں گے میری ایک اولاد، ایک ہی اولاد ہے بیٹی. من یک فرزند دختر دارم، یا من 2 فرزند پسر دارم. چلے بس احمد سے فرزند دارد. اب آپ لوگ اپنے گھر پہ اس کو تطبیق کر سکتے ہیں، اپنے والد صاحب کا نام لے کے کہہ سکتے ہیں. جیسے میں اب نام نہیں لینا ہے تو پیدرم کہہ دو. پیدرم، پیدرم مثلا 6 فرزند دارد، 5 فرزند. جس کے گھر میں جتنے ہوں، 2 ہیں تو 2 فرزند دارد، 3 ہیں کسی کے گھر میں تو بولے سے، 4 ہے تو کہیں 4 فرزند دارد. ٹھیک. اس میں بزرگ ترین فرزند او فاطمہ است. ٹھیک. ان کے سب سے بڑی اولاد کا نام فاطمہ ہے. بیچ والے کو اس کو کہتے ہیں کوچکتر یا بزرگتر، جس سے چھوٹا ہے. اگر چھوٹے والے سے بڑا والا ہے تو کہیں گے بزرگتر از آن. جیسے فرض کر لو میرے 3 بیٹے ہیں. ٹھیک. ایک سب سے چھوٹا، ایک سب سے بڑا، ایک بیچ والا. تو میں اگر نیچے سے شروع کرتا ہوں تو کہوں گا اس میں کوچکترین فرزند من شادمان علی ہے. میرا سب سے چھوٹا بیٹا، اس کا نام. اس کے بعد بیچ والے کا آپ کہنا ہے تو کہیں گے اس میں فرزند بزرگتر از آن، یا اس میں فرزند دوم من، میرا دوسرا بیٹا. یا کہیں گے اس میں بزرگ ترین فرزند من مجتبی، میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کا نام مجتبی ہے. وہ اس میں کوچکتر از آن، از آن اب یہاں پہ ہو جائے کوچکتر از آن، یعنی پھر بڑے سے چھوٹا والا. سمجھے؟ اب ترتیب کے اعتبار سے بھی بتا سکتے ہو. عدد ترتیبی اول، دوم، سوم، چہارم، پنچم، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. ایسا کوئی اگر خواہر ہے، اس کی کئی بہنیں ہیں، کہیں گے من سے خواہر دارم. کیا ہے؟ من سے خواہر دارم. اس میں کوچکترین خواہر من، یا اس میں کوچکترین خواہر من فاطمہ، سیدہ. ٹھیک. کچھ بھی جو بھی نام ہے اس کا بتا سکتے. اس میں بزرگ ترین خواہر من مثلا زینب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہ اس انداز سے اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ لوگ کوشش کیجئے کہ کتاب میں جو
جملات لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اسی جملے سے ملتے جلتے آپ خود جملے بنائیے، ٹھیک، تاکہ جملہ بنانے کی صلاحیت اور استعداد آپ کے اندر پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ کلمات کا آپ استعمال کر سکیں، زیادہ سے زیادہ فارسی کلمات جملات آپ کی زبانوں پہ آ سکیں۔ جتنی کوشش کریں گے جملہ بنانے کی، بولنے کی، اتنی ہی زیادہ سہولت ہوگی، اتنی ہی آسانی سے آپ فارسی بول سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔